تو فرمایا برزخ میں اگر تمہیں اتنا لمبا عرصہ رہنا ہے اور پھر میدان حشر کے بعد تو پھر زندگی ختم ہی نہ ہوگی، عبدالآباد رہنا ہے، تو وہاں تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، تمہارا گھر کیسا ہوگا، کمرے کیسے ہوں گے، عمارت کیسی ہوگی، راشن کہاں سے لوگے، پکانا کھانا کیا ہوگا، اس سارے کا اہتمام تمہیں ان چند سالوں میں کرنا ہے جو بلوغت سے لے کر مرنے تک تمہارے پاس 5 سال ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہے، جتنی مہلت تمہیں یہاں ملی ہے یہاں تمہیں وہ جمع کرنا ہے، جتنا جمع کر سکو۔ یا اللہ وہ راشن کہاں سے ملے گا، کتنا آٹا خریدیں، کتنی دالیں خریدیں، کتنے پیاز اور مسالے خریدیں، کتنے برتن خریدیں، کتنی چارپائیاں، کتنا فرنیچر۔ فرمایا اس سارا خریدنا ہے تمہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، تمہیں سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، تمہیں اپنے دل کی گہرائی سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کی، یا اللہ میری نہ کوئی مرضی نہ میرا کوئی مشورہ، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے، جو تو فرمائے گا میں کرتا رہوں۔ اور یہی نہیں، واسجدوا، انتہائی تذلل، اپنے نہ ہونے کا اقرار، سجدہ کرو۔ آپ نے دیکھا اب تو بات فلموں تک آ گئی ہے، نہ بادشاہ رہے نہ بادشاہت ہیں، کہیں خال خال ہیں بھی تو وہ بھی برادرانہ ہی بادشاہت ہیں، اب وہ روب داب بادشاہوں کا اور وہ چیزیں نہیں رہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا شاہی دربار میں جو آتا ہے وہ جھک کر سلام کرتا ہے۔ یہ جھک کر کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ کو بھی تو سیدھا کھڑے ہو کر سلام کیا جا سکتا۔ یہ جھکنے سے مراد ہوتی ہے کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ شاہی دربار میں جو سلام کے لیے آتا ہے وہ سلام بھی کرتا ہے اور جھک کر سلام کرتا ہے۔ جھکتا کیوں ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ میں آپ کا اطاعت گزار ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کی بادشاہت کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو اپنا اختیار تو اس وقت ختم ہو گیا جب آپ جھکے، جب آپ نے رکوع کیا، اختیار تو ختم ہو گیا۔ بھائی میری کوئی مرضی نہیں یا اللہ، میری کوئی رائے نہیں، جس چیز کو تو کھانے کی اجازت دے گا اسے کھاؤں گا، جس سے تو روک دے گا اس سے رک جاؤں، جس طرح تو کمانے کی اجازت دے گا اس طرح کماؤں گا، جس طرح سے تو روک دے گا اس سے رک جاؤں گا، جس طرح تو لباس پہننے کی اجازت دے گا وہ پہنوں گا، جس سے تو روک دے گا رک جاؤں گا، جس طرح تو رشتے نبھانے کا حکم دے گا والدین سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، قوم سے، ملک سے، اس طرح نبھاؤں گا، جہاں سے تو روک دے گا رک جاؤں گا۔ تو فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں کمال اطاعت اختیار کر لو، سر تسلیم خم کرو اللہ کی بارگاہ میں، رکوع کرو اور پھر سجدے کرو۔ واسجدوا، سجود سے مراد ہوتی ہے کہ مطلقاً اپنا اختیار چھوڑ دیں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر ناک اور پیشانی زمین پر رکھ دینا کہ میرا جو کچھ تھا وہ آپ کا، میرے پاس اب کچھ نہیں۔ اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی رائے ختم ہو۔ فرمایا لوگوں تمہارے کرنے کا یہ کام ہے، اس بحث میں نہ پڑھو کہ فلاں کو رسول کیوں بنایا کیوں نہیں بنایا، یہ تمہارا کام ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر تمہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے، بات مومنوں سے ہو رہی ہے، یہ عام آدمیوں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو احساس دلایا جا رہا ہے اس کی ضرورت کا۔ یاد رکھیں جب ہمیں اپنی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے،
ہمارا ایک لباس پرانا ہو کر پھٹ جاتا ہے، اسے ہم مرمت کرتے ہیں، دھو کے رکھ لیتے ہیں کہ چلو باہر لوگوں میں پہننے والا نہیں، گھر کے اندر تو استعمال کریں، پھینکتے نہیں ہیں۔ جوتا پرانا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نیا خرید لیا ہے، اسے رکھ دو یار، بارش کے دن کیچڑ میں کام آئے۔ پرانے جوتے کو رکھ کر کیا کرتے ہو؟ ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں پرانے برتنوں سے، پرانے جوتوں سے، پرانے کپڑوں سے، ہم پھینکتے نہیں ڈرتے ہوئے کہ کپڑے گھر کے اندر پہن لیں گے، سوتے وقت پہن لیں گے پرانے کپڑے، یہ پرانا جوتا بارش میں کام آ جائے گا، یہ پرانا برتن اندر گھر کے کھانے کے تو کام آتا رہے گا، مہمانوں کو نئے برتن میں دے دیں۔ یہ ہوتا ہے احساس ضرورت۔ آخرت کی ضرورت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ کوئی بندہ 10 دن نمازیں پڑھ لے تو وہ اللہ پر احسان کیے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب دنیا کا نظام میرے کہنے پہ چلے، جو میں کہہ دوں وہ ہو جائے۔ تم نے کیا تیر مارا ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی کل کی ضرورت کے لیے چیزیں جمع کر رہے ہو، اللہ پر کون سا احسان کر رہے ہو؟ کسی اور پر بھی کوئی احسان نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کو تمہارے ہاتھ چومے، تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، تمہارے سامنے جھک کر کھڑا ہو، تمہیں پیر صاحب، یہ تمہیں بزرگ سمجھے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا کیا اس کا تم نے؟ عبادت کرتے ہو تو اپنی دائمی زندگی کے لیے چیزیں جمع کر رہے ہو، اپنے آرام کا سامان کر رہے ہو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں احساس ضرورت ہوتا ہے تو تم پرانا کپڑا نہیں پھینکتے، اور احساس ضرورت نہیں ہوتا تو نمازیں چھوڑ دیتے۔ تمہیں یہ خیال ہی نہیں کہ یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تم تو اگر پڑھتے ہو تو اللہ پہ احسان کیے بیٹھے ہوتے ہو، لوگوں پہ احسان کیے بیٹھے ہوتے ہو، مجھے بزرگ مانو، مجھے حضرت صاحب مانو۔ کیا ضرورت ہے؟ تم نے کیا کیا کسی کا؟ کسی نے شب و روز عبادت کی تو اس نے شب و روز اپنے لیے نعمتیں جمع کی۔ کسی نے سارا سال روزہ رکھا تو سارا سال اپنے لیے نعمتیں جمع کرتا رہا، کسی اور پر تو اس کا کوئی احسان نہیں۔ تو یہ احساس ضرورت دلا رہا ہے قرآن کریم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہو گیا، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو اور انبیاء کو الگ کر دو تو دنیا میں کوئی آخرت کی خبر دینے والا ہے ہی نہیں۔